اگر انسان کھیل کر واپس آیا ہے اور جسم پسینے سے شرابور ہے اور دوسری طرف نماز باجماعت ہو رہی ہے یا نماز باجماعت کا وقت ہو رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نماز میں اسی طرح شامل ہو جائیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح محترم کالو صاحب نے فرمایا ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس لیے پہلی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کھیل کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنا پروگرام اسی طرح بنانا چاہیے کہ تاکہ وہ نماز سے اتنا پہلے کھیل سے فارغ ہو کے آ جائے تاکہ وہ تیاری کر کے صاف ستھرا ہو کے نماز کے لیے جا سکے۔ لیکن اگر کسی موقع پہ مجبوراً کسی وقت کا نہیں پتہ چلا ایسی صورت ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں فوراً آ کے لباس وغیرہ تبدیل کر کے پسینہ صاف کر کے خوشبو لگا کے وہ نماز کے لیے جائے گا، کیونکہ نماز بہرحال مقدم ہے اور اس میں نہیں پڑے گا کہ وہ غسل کرے، سوائے اس کے کہ غسل اس پر واجب ہے تو پھر وہ غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر کوئی شرعی غسل اس پہ واجب نہیں ہے تو وضو، یا اگر پانی وغیرہ نہیں ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے ممنوع ہے یعنی بیمار ہے تو پھر وہ تیمم کر کے وہ نماز میں شامل ہوگا۔ نماز کے لیے اسے بہرحال اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قوم، ایک قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ہم مویشی وغیرہ پالتے ہیں اور دودھ وغیرہ ان کا نکال کے بیچتے ہیں اور یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے، تو کپڑوں کا خیال نہیں رہتا، گوبر پیشاب وغیرہ جانوروں کا جو ہے اس کی چھینٹیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں، تو اگر ہمیں نماز سے سہولت دے دی جائے یعنی نماز معاف کر دی جائے تاکہ ہم آسانی سے اپنے کام کر سکیں، تو حضور نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین ہی کیسا۔ تو اس لیے نماز بہرحال ایک بنیادی چیز ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس کی اپنے وقت پر اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے۔ اور اسی لیے خوشبوئیں وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریق تھا کہ وہ خوشبو استعمال کرتے تھے، تو پسینہ وغیرہ صاف کر کے لباس چینج کر کے وہ خوشبو لگا کے نماز کے لیے آ سکتا ہے، اس میں کیونکہ پسینہ آنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے نماز کے لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہ حکمان ایسی بات نہیں کہ اگر پسینہ آیا ہوا ہے تو وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتے۔